السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کا بھائی پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، جشن عید میلاد النبی۔ کیا جشن عید میلاد النبی منانا صحیح ہے یا غلط؟ یہ مطلب آج کے زمانے کا سب سے کیا بولتے ہیں پینک ٹاپک ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ اس پہ اختلاف بہت زیادہ ہے معاشرے میں، کیونکہ اتنا زیادہ فرقہ ہے زمانے میں، سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ۔ پورے دنیا میں جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس بات پہ اختلاف بھی ہے، مطلب بہت پوری دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں بھی مناتے ہیں۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے، کیا صحابہ نے منایا، کیا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، منانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا ریفرنس دینے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جشن عید میلاد النبی صرف انڈیا یا پاکستان میں نہیں منایا جاتا، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنا میں نے دنیا دیکھا ہے، انڈیا کے علاوہ میں کویت، سعودی اور یو اے ای میں رہ چکا ہوں، اور یہ عرب کے ملک ہیں، اور ان عرب کے ملکوں میں بھی جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ گورنمنٹ ہالیڈے ہوتا ہے، اس دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہر گورنمنٹ سیکٹر میں۔ ابھی میں فی الحال دبئی میں رہ رہا ہوں، یہاں میں بھی چھٹی ملا ہم لوگوں کو، اس دن عید میلاد النبی کے دن گورنمنٹ ہالیڈے ملا، تو یہاں پہ بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ یہ صرف انڈیا میں منایا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، عرب ملکوں میں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اس کا دلیل کیا ہے، اس کے دلیل کی طرف چلتے ہیں، اس کا ریفرنس قرآن سے اس کا دلیل لیتے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58۔ اب اس کا دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی تم فرماؤ لوگوں سے کہ وہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشیاں منائے۔ اور جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ یونس میں کہ اے نبی تم فرما دو لوگوں سے کہ وہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں، اور میرے نبی کی پیدائش، ان کی آمد اللہ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی آمد کی سے کیا فضل اور کیا رحمت ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی کی آمد سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو بے شک آپ جشن عید میلاد النبی منائیں، خوشیاں منائیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کرنے دیں، کیونکہ بہت ایسے لوگوں کو کیڑا نکالنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو کھجلی ہوتی ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے دن آپ اپنے گھروں میں اچھے پکوان پکائیں، اچھے اچھے کھانے پکائیں، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹیں جن کے یہاں اچھے کھانے جلدی نہیں بنتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خود ہی کھانا شروع کر دے، صرف اپنے پڑوسیوں میں جھانک کر کے دیکھیں کن کے یہاں اچھا کھانا نہیں بنتا، ان کے یہاں پہنچائیں اور جشن عید میلاد النبی منائیں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہاں، ایک چیز میں اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جشن عید میلاد النبی بے شک منائیں، لیکن جس طریقے سے منایا جاتا ہے اس میں بہت ساری جہالت بھی ہے، اور اس جہالت کا میں ساتھ نہیں ہوں، اور میں اس کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ جیسے ہمارے گاؤں کی بات کی جائے تو جشن عید میلاد النبی میں لوگ ڈی جے نکالتے ہیں، جو سب سے بڑی گندگی ہے۔
اور کوئی بھی عالم اس کو نکالنے کے لیے نہیں کہتا. ہمارے معاشرے میں دنیا کا کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا ڈی جے کے ساتھ جشن عید میلاد النبی مناؤ. یہ تو لوگوں کی جہالت ہے، لوگوں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اور جشن عید میلاد النبی ڈی جے کے درمیان ایسا تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، لوگ ڈانس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب گندگی ہے، جہالت ہے. اسی کے وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے. اور یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو جہالت والی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ تو بالکل غلط ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو جشن عید میلاد النبی کا منانے کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے دوسروں کو نقصان ہو، تکلیف ہو، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے ایسا کوئی بھی کام نہ کرو جو تمہارے کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ جشن عید میلاد النبی ادب کے طریقے سے منائیں، نعت پڑھیں، اس میں پھر علماؤں کو بلائیں، دین کی باتیں کریں، نہ کہ ڈی جے یا پھر میوزک یا ڈانس گانا یا ہڑدم بازی یا شور شرابہ یا چلا چلی کرنا شروع کر دے. جو جشن عید میلاد النبی میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے. میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو ہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جہاں پہ اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے، اچھے سے مناتے ہیں لوگ ادب کے دائرے میں. تو جشن عید میلاد النبی آپ ضرور منائیں لیکن اچھے طریقے سے منائیں. اور کوئی سوال پوچھے کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو اس کو جواب ضرور دیں، ریفرنس کے ساتھ. جواب ہونا چاہیے، جواب نہیں ہوگا تو پھر آپ وہاں پہ چپ ہو جاؤ گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، انسیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے. پھر آپ کہو گے کہ یار یہی چیز غلط ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کو لگے گا کہ وہ جو بول رہا ہے سامنے والا وہ صحیح ہے. اس لیے جواب ڈھونڈے. علماء دین کے پاس بیٹھیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پوچھیے. ایسے ہی کوئی چیز سیلیبریٹ مت کرنا شروع کر دیجیے ڈائریکٹ. کہی ہوئی باتوں پہ، سنی سنائی باتوں پہ ہم لوگ بہت دھیان دیتے ہیں. میں بھی پہلے بہت سنتا تھا لیکن میں نے اب ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے. تو یہ تھا کچھ جشن عید میلاد النبی سے ریلیٹڈ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.